بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خوش قسمتی سے میں اپنے آقا کا ہم سفر تھا۔ راہ چلتے چلتے میں نے ایک روز آپ سے عرض کیا، اے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، یعنی ایسا عمل جس کے کرنے سے مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن یہ آسان بھی بہت ہے، جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز پنجگانہ ادا کرو، اور سالانہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور جب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ ادا کرو۔ مسند احمد میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ہر آدمی میدان محشر میں اپنے صدقہ کے سائے میں رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 چیزیں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جس پر ظلم ہو اور وہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت ضرور بڑھا دیتے ہیں، اور جو بندہ سوال کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا اور علم بھی، اور وہ اس بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے اور اللہ کا حق بھی ان چیزوں میں پہچانتا ہے، پس یہ شخص سب سے اونچے درجہ والا ہے۔ دوسرا آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال اسے نہیں دیا، اور یہ درست نیت رکھتے ہوئے کہتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو مذکورہ آدمی کی طرح میں بھی اچھے عمل میں خرچ کرتا، چونکہ اس کی نیت خالص ہے، اس لیے درجے میں پہلے شخص کے برابر ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا، علم نہیں دیا، لیکن وہ اپنے مال کو علم نہ پانے کے سبب فضول اڑاتا ہے، اس بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، نہ اس مال سے صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے اور نہ ہی اللہ کا حق ان چیزوں میں پہچانتا ہے، پس یہ شخص سب سے برے درجہ والا ہے۔ چوتھا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا نہ علم بخشا، وہ کہتا ہے، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو فلاں آدمی کی طرح میں بھی اڑاتا، چونکہ اس کی نیت بری ہے، اس لیے یہ درجے کے اعتبار سے اس بدترین شخص کے برابر ہے۔ ایک خاص دعا کی وصیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے آقا سے عرض کی، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جسے میں اپنی نمازوں میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان کو یہ مبارک اور مقدس دعا سکھائی، جسے وہ التحیات اور درود شریف کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، تو مجھے بخش دے، بخشش تیرے پاس ہے، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔